الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 کلاس السلام علیکم۔ اور آج نظم الطاف سینانی جو نظم ہے آپ کے کورس میں شامل ہے، حمد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مدح بیان کی جاتی ہے۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور اس کا متضاد لفظ ہوتا ہے قدح۔ قدح کا مطلب ہے نکتہ چینی یا برائی بیان کرنا، اور حجب بھی کہتے ہیں، شاعری کی ایک قسم حجب بھی ہے، اور حجب کسی کی برائی بھی بیان کرنا۔ تو یہ جو شاعر جب کسی کی برائی بیان کرے تو اس نظم کو حجب کہتے ہیں، اور جب کسی کی تعریف کرے تو اس کے حمد کہتے ہیں۔ تو کلاس اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کی ہے الطاف سینانی نے۔ یہ اس کی نظم حمد اور مضمون اردو نظم حمد ہے۔ شاعر کا نام ہے الطاف سینانی۔ الطاف کا لفظ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے مہربانیاں یا نوازشیں، اور حسین جو ہے حسن کا اسم تصغیر ہے۔ حسن اس میں مکبر ہے، بڑا نام، اور حسین جو ہے وہ اس میں مصغر ہے، چھوٹا نام۔ تو یہ حسن کی تصغیر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا، پنکھا اس میں مکبر، اور پنکھیا اس میں مصغر، گھڑیال اس میں مکبر، اور گھڑی اس میں مصغر، یعنی گھڑی اس میں تصغیر ہے گھڑیال کی، اور دیگچا اس میں مصغر، اور دیگچی جو ہے وہ اس کا اس میں تصغیر ہے، یعنی اس میں مصغر ہے۔ تو یہ حسین کا اس میں مصغر ہے، حالی کا مطلب ہے وقتی اور اب، ٹھیک ہے کلاس۔ اب یہ میں تصویر آپ کو سمجھا دوں۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو، ایک ہوتی ہے معرفہ اور دوسری ہوتی ہے نکرہ۔ اسم معرفہ اور دوسری نکرہ، یعنی کسی خاص چیز، کسی شخص اور جگہ کا نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جس طرح خیبر پبلک اسکول اور اسمان جہاز صاحب اور جناب مالا خان بادر، یہ کیا ہیں؟ اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ، اسکول اس میں نکرہ ہے۔ اگر خیبر کو ہٹا دیا جائے، صرف اسکول یا کالج کہا جائے تو اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ محلہ، یہ اس میں نکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سڑک اس میں نکرہ ہے، کیونکہ کسی عام چیز یا جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کلاس۔ اس میں معرفہ کی اقسام، پہلی قسم ہے اس میں علم۔ اس میں علم نہیں ہوتا، یہ علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے اس میں ضمیر، تیسری قسم ہے اس میں اشارہ۔ اس کی دو اقسام ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، عرف، لقب، کنیت اور تخلص۔ اور اس میں ضمیر کی 4 اقسام ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی اور ضمیر مجروری۔ اس میں اشارہ کی 2 میں نے آپ کو بتا دی۔ اس میں موصول، دیکھیں اس شعر کے اندر جو اس میں موصول ہے، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو اس میں موصول کامیاب ہوتا ہے، جواب صلہ نہیں، جو اس میں موصول محنت کرتا ہے صلہ اور کامیاب ہوتا ہے، جواب صلہ۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں اس میں نکرہ کی طرف۔ اس میں نکرہ جو ہے اس کی 5 اقسام ہیں۔ پہلے اس میں اعلیٰ، یعنی یہ مارکر اس میں اعلیٰ ہے، کینچی اس میں اعلیٰ ہے، ڈاکٹر کے تمام اوزار اس میں اعلیٰ ہیں، لوہار کے تمام اوزار جن سے وہ کام کرتا ہے وہ اس میں اعلیٰ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا ہے اس میں مکبر، بڑا نام، میں آپ کو بتا چکا ہوں، پنکھا بڑا نام، پنکھیا چھوٹا نام۔ اس میں مصغر، چھوٹا نام۔ اس میں صوت، یہ کسی بھی چیز کی، کتے کے بھونکنے کی آواز، بلی کی آواز، بارش کے برسنے کی آواز، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ ان آوازوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، یہ اس میں صوت ہے اس کی۔ اس کے بعد اس میں ظرف، اس میں ظرف جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو یہ میں نے تصویر یا مصغر سمجھانے کے لیے یہ آپ کو اسم کی اقسام جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس آگے چلتے ہیں۔ کل جو آپ کا میں نے آپ کو سبق شعر پر آخر میں تشریح کر رہا تھا اس شعر کی، تو اس شعر میں دیکھیں عظمت ایمان دل کچھ بن نہیں آتی یہاں ہے، خیرہ و سرکش بھی دم بردے سزا۔ تیرا کتاب کھول کے رکھیں۔ عظمت کا مطلب ہے بڑائی، برتری، تیری، اس کو تخفیف کیا گیا ہے، تیری کو تخفیف کر کے تیری کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ مانے دن کا مطلب ہے بغیر، کچھ بن نہیں آتی یہاں۔ بن آنا، بننا مقصد پورا ہونا، یعنی کچھ بنتا نہیں ہے، مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
بھی دم بھرتے ہر وقت تعریف کرتے، سدا ہمیشہ تیرا تیری. تو اس میں دو چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایک بن اور بن اور بن. ٹھیک ہے، بے لفظی معنی بے کے بغیر اور بن کا مقصد پورا ہونا، بات بننا. اب بن اور بن جو ہے ایک سند ہے. کیا ہے؟ سند. سند کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، اور جس علم کے اندر یہ سند ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں علم بدیع. انگلش میں کہتے ہیں سٹین اور ورڈر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو سند ہے یہ سند تجویز کی قسم ہے. تجویز کی قسم ہے، سند تجویز کی قسم ہے. سند تجویز کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی ہے تام، سند تجویز تام. ٹھیک ہے، اور یہ جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں سند تجویز محرف. یعنی لفظ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے زبر زیر میں یا پیش میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں لفظ کی شکل ایک جیسی ہے، شکل ایک جیسی ہے، لیکن یہ زیر آ رہی ہے اور زبر آ رہی ہے، لہذا اس سند کو کہتے ہیں سند تجویز محرف. اور جو تام ہوتی ہے چمن میں الہی، یہ کس نے نگاہ ڈالی آج کہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہار ڈالی آج. چمن میں الہی یہ کس نے نگاہ ڈالی آج کہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہار ڈالی آج. اب دیکھیں پہلے مصرے میں بھی ڈالی، دوسرے مصرے میں بھی ڈالی. پہلے مصرے میں جو ڈالی ہے اس کا مطلب ہے نظر پڑنا. چمن میں الہی یہ کس نے نگاہ ڈالی آج، نظر پڑنا، ڈالی یہ نظر ڈالی. اور دوسرے میں ڈالی پھول کی شاخ. تو یہ دیکھیں ڈالی اور ڈالی نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ روح کا فرق ہے، نہ لفظوں کا فرق ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میننگ میں فرق ہے. تو سند تجویز سے کیا ہو گیا؟ تام. اب ادھر چونکہ زبر زیر کا فرق ہے تو اس کو کہتے ہیں سند تجویز سے محرف. یہ آپ کے کورس سے میں آپ سے سوال پوچھا نہیں جاتا، لیکن شعر کے اندر ایک چیز موجود ہے اور اگلی کلاس میں آپ سے پوچھی جائے گی. یہ چیز ٹیسٹ میں پوچھی جائے گی، اس لیے آپ کو سمجھانی ضروری ہے. اور اس سند کو کہتے ہیں جو استعمال ہوئی ہے بے اور بن سند ہے، کیا ہے؟ تجویز سے محرف. تجویز سے محرف کا استعمال کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک استعمال کیا گیا ہے، کیا چیز اس کے اندر استعمال کیا گیا؟ مرکب. خیرہ و سرکش، خیرہ واو سرکش. تجویز سے محرف ہے یہ سب. ٹھیک ہے، اچھا. خیر و سرکش، واو کا مطلب ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے اور. خیرہ نافرمان، حکم نہ ماننے والا. سرکش باغی، باغی کا مطلب بھی نافرمانی ہوتا ہے. تو یہ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ محاورہ. کلاس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان چیزوں کی محاورہ ہے، ضرب المثل ہے یا روزمرہ ہے یا تلمیح ہے، تلمیحات ہیں ان کی. ادب کے اندر، تاریخ کے اندر، نثر کے اندر یا شاعری کے اندر کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اردو دان کہتے ہیں کہ الفاظ سے زبان بنتی ہے، الفاظ سے زبان ترکیب پاتی ہے، یعنی الفاظ سے زبان بنتی ہے. روزمرہ سے زبان چمکتی ہے، محاورہ سے زبان نکھرتی ہے، اور ضرب مثال سے سنورتی ہے، اور پھر تلمیحات سے زبان حقیقت کا روپ ڈال لیتی ہے، حقیقت میں بدل جاتی ہے تلمیحات سے. اس کی ان روزمرہ محاوروں ضرب مثل کی نثر کے اندر، ادب کے اندر، شاعری کے اندر کیا اہمیت ہے؟ یہ اہمیت ہے کہ الفاظ سے زبان ترکیب پاتی ہے، یعنی بنتی ہے. الفاظ آپس میں ملتے تو زبان بنتی ہے، روزمرہ سے زبان چمکتی ہے، محاورہ سے زبان نکھرتی ہے، ضرب مثل سے کیا ہوتی ہے؟ سنورتی ہے. تو تلمیحات سے حقیقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بہرحال ابھی آتا ہوں اگلے شعر پہ. تو ہی نظر آتا ہے شعر پہ. اچھا، یہ جو شعر عظمت میری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں ہے، خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا ہمیشہ. تو یہی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم بالآخر بندہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تیری بڑائی کو، تیری عظمت کو، تیری طاقت کو وہ تسلیم کر لیتا ہے. کیونکہ اے پروردگار انسان کا تیری طاقت کو تجھے حاکم تسلیم کرنے کے بغیر، تجھے قادر تسلیم کرنے کے بغیر، تجھے مالک تسلیم کرنے کے بغیر، تجھے خالق تسلیم کرنے کے بغیر انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا.
اس وقت تک وہ اس وقت مکمل انسان بنتا ہے جس وقت تو تیری حکمیت کو قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ لہٰذا تیری حکمیت کو تسلیم کرنے کے بغیر اس کی زندگی کا مقصد نہیں پورا ہوتا، کیونکہ نافرمان اور باغی، بغاوت کرنے والے، حکم نہ ماننے والے، کسی قاعدے قانون کو، تیرے قاعدے قانون کو تسلیم نہ کرنے والے لوگ بھی تیری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک غیر مسلم ہے، کبھی تو خیال آتا ہوگا کہ زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں میرے، سر میں بال کیسے اگے ہوئے ہیں، ناک سے جو سانس میں کیسے لے سکتا ہوں، منہ سے میں کھا کیسے سکتا ہوں، ہاتھوں سے میں کیسے نوالا ڈالتا ہوں، میں چلتا کیسے ہوں، یہ میرے باڈی کس نے بجائی ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے بڑا کس نے کیا ہے، یہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، یہ آگ بھی کچھ نہیں کر سکتی، یہ آسمان بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ زمانہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کہ کیونکہ کئی لوگ زمانے کو خدا مانتے ہیں، کئی آگ کی پرستش کرتے ہیں، کئی بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ غیر مسلم لوگ جن کو اللہ تعالی کی ذات نے عقل سلیم عطا کی ہے، مکمل سمجھ کی طاقت عطا کی ہے، کیا ان کو خیال نہیں آتا ہوگا کہ ہاں ہمارے جو خدا ہیں وہ جھوٹے ہیں، اصل خدا وہ ہے؟ لہٰذا یہ لوگ جو ہیں جن میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، مغرور و متکبر بادشاہ بھی اللہ تعالی کی ذات کی حکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگلے شیخ کہتا ہوں، تو ہی نظر آتا ہے یا شیخ محیط کو، اے پروردگار ہر بندے کو، اس مخلوق کو جو تو نے پیدا کیے، اس کو تو ہر چیز پہ چھایا ہوا نظر آتا ہے، تو ہی نظر آتا ہے یا شیخ محیط کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں کہ لا تیرا۔ اے پروردگار جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، کسی ظالم کے شکنجے میں آ جاتا ہے، کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پروردگار تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تو اس سے گلہ کرنا شروع کرتا ہے، میری قسمت خراب ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح سر سید احمد خان کہتے تھے کہ آسمان سے جو بھی بلا آتی ہے تو مسلمانوں کا گھر ڈھونڈتی ہے اور وہاں جا کر پڑتی ہے، وہ مصیبت ادھر گھر ڈھونڈ کر پڑتی ہے، یعنی یہ سر سید خان نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلہ کیا تھا، اور یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو حکم تسلیم کرنے کی بات کی سر سید نے، وہ مانتا ہے سر سید کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کے بندے آپ سے جب کسی رنج و مصیبت، مرکب اکثری، رنج، دکھ، مصیبت، پریشانی، واو حرف عطف، اس کا مطلب ہے اور، یعنی مصیبت اور پریشانی میں جب تیرے بندے تجھ سے پروردگار عالم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈال دیا ہے، وہ دوسری طرف ایک طرف تو گلہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف پروردگار عالم تجھے قادر تسلیم کرتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشانی، یہ جو آزمائش مجھ پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تو سننے والا ہے، تو نیتوں کا مالک ہے، تو تو ضرور ان کی آواز کو عرش عظیم پر سنے گا کہ میرا بندہ مصیبت میں ہے۔ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس پریشانی کو سنے اور اس پریشانی سے ہماری جان چھڑا دے۔ ان کے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے، وہ آپ کی جو آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کی قدرت سے انکار نہیں کرتے، وہ اور بھی شرک کے مترادف مرتکب بھی نہیں ہوتے، شرک بھی نہیں کرتے، اور بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ اے پروردگار یہ گلے شکوے صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ مصیبت قادر کی وجہ سے آئی ہے، عرش عظیم کے بادشاہ کی وجہ سے آئی ہے ہم پر، اس لیے عرش عظیم کا بادشاہ ہمارے جو آنسو ہیں، فریادیں ہیں، ان کو دیکھے، فریادوں کو سنے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے، تاکہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم تجھ سے گلہ کرتے ہیں، تجھ سے شکوہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس، نشے میں، سرور، مستی میں وہ احسان کے احسان، مہربانی، کرم، مہربانی کے سرشار خوش، اچھلتے کودتے ہیں، خوش ہیں، بے تاشے، کس کے؟ آپ کی طرف سے عطا کردہ مہربانیوں میں، نشے میں، سرور میں، ایسے مست ہو چکے ہیں اس مزے میں، اس سرور میں، ایسے خوش ہیں اور بے خود
خوشیاں منا رہے ہیں. کیا ہی رنگ ڈھنگ ہے ان کے، کیا ہی رنگینیاں ہیں ان کے گھروں میں، اور جہاں وہ ہیں وہ ان کی خوشی ہے، بہت خوش ہیں، سرور میں، مزے میں، ہر چیز ان کو میسر ہے. کیوں خوش نہ ہو جب انسان کو زندگی کی تمام تر آسائشیں صرف پروردگار کو عطا کر دے تو تیرا بندہ کیوں خوش ہوگا؟ کیوں ناراض ہوگا؟ خوش نہیں ہوگا، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اس وقت. تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں تیرے بندے جو شکر نہیں کرتے نعمت کے اللہ. اے پروردگار، جو تیری عطا کردہ نعمتوں پہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، کہ شکر کا مطلب ہے اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہنا، اور پروردگار سے مولا کریم تیری بخشش کی بہت مہربانی، تو نے تو مجھ پر بخشش کی انتہا کر دی، تو نے تو سب کوئی دنیا کی تمام تر آسائشیں میرے قدموں میں ڈال دی، میری جھولی میں ڈال دی ہے. میرے گھر کو جو ہے تو نے دنیاوی جنت بنا دیا ہے. ہر خوشی اس میں موجود ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، ہر سہولت موجود ہے. تو وہ جو شکر نہیں ادا کرتے پروردگار عالم، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تیرے منکر ہو گئے، وہ تجھے حاکم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے شکر نہیں ادا کرتے. تو انہیں نعمتیں اتنی عطا کی ہیں ان کو کہ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، اور جشن منا رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے، خوش ہیں، خوشی کے مارے. پروردگار تو ان کو بھول چکا ہے، لیکن اے پروردگار تو ان کو بھولا نہیں ہے، ان کو تو یاد ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ناچ گانا، یہ خوشی، یہ جھومنا، یہ رقص و سرور، یہ خوشی کی انتہا اور بے خودی، یہ اسی کی وجہ سے، اس کی ادا کردہ نعمتوں کی وجہ سے، اور کون ہمیں دے سکتا ہے. تو یہ پروردگار عالم اللہ حسین علی کے قبول، یہ میرے قادر، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ ایک طرح سے تمہارا شکر ہی دینا، اور کیا ہے. ان کو امریکہ نے تو یہ چیزیں ادا نہیں کی ہیں، ان کو فرانس نے تو نہیں کی ہیں، ان کو فرانسیسیوں، امریکن، انڈین، ہندوستانیوں یا کسی اور مذاہب کے جو ان کے آقا ہیں، ان کے دیوتا ہیں، انہوں نے خوشیاں ادا نہیں کی. مالک ان کو تو خوشیاں تو نے ادا کی ہیں، اس لیے اس پہ جھوم رہے ہیں، خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں. اور یہ ایک طرح سے تمہارا شکر ہی تو ہے نا پروردگار عالم. کیا ناراض ہو جائیں؟ یہ جو تو نے عطا کیا ہے ان کو اس میں ناراض ہو جائیں، چپ ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، انہوں نے تو جشن منانا ہے کہ تو نے کرم کا انتہا جو کر دیا ان کا. آپ میرے خیال میں سمجھ لو گے. آگے چلتے ہیں اگلے شعر پر کلاس. اچھا، تو یہ پہلا جو شعر ہے اس کا دوسرے مصرے میں قلعہ قافیہ، تیرا ردیف، رجع و مصیبت مرکب عطفی، مینے کے رد دکھ و پریشانی، واو حرف عطف، اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو اس میں موصول ہے. دوسرے میں جو ہے وہ ادا قافیہ. دیکھیں دوسرے مصرے میں کافی ردیف آ رہا ہے، پہلے نہیں آ رہا، مطلب ہے کہ دونوں مصروں میں آتا ہے کافی ردیف، اور اس کے علاوہ ہر شعر کے مقطع تک، آخری شعر تک دوسرے مصرے میں کافی ردیف آتا ہے، لیکن پہلے نہیں آتا. دیکھیں دوسرے میں قلعہ قافیہ، تیرا ردیف، اور اس میں ادا قافیہ، تیرا ردیف. تو اس میں عطا قافیہ، تیرا ردیف، نعمت بخشش، عطیہ، جو ہوتی ہے نعمات، نشہ، خمار، مستی، سرور، احسان، مہربانی، بے خود اپنے آپ میں نہ ہونا، شکر اللہ کے اللہ پر راضی رہنا، سرشار، خوش، ادا دے دینا، پورا کرنا. یعنی آپ کا شکریہ ادا اس لیے نہیں کرتے، شکر نہیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گئے. آگے چلتے ہیں کلاس اگلے شعر پہ. تاخت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے دو بڑھ کر، تیرا وہ بڑھ کر، طاعت، بندگی، عبادت، ادب،
عزت احترام عصیاں گناہ وہ اگرچہ عصیاں سے ہے عصیاں میں ہے تاز سے عصیاں میں ہے تاز سے اقرار سوا تیرا اقرار تسلیم کرنا سوا اور بڑھ کر تا بندگی عصیاں گناہ بڑے کمال کی بات کی خاص اور اس میں تکرار لفظی کا استعمال کیا شاعر نے 2 دفعہ تا آیا ہے تکرار لفظی سند تکرار لفظی تا اور دوسرا ہے عصیاں تکرار لفظوں کا تکرار کر کے شاعر کو کی خوبصورتی کو شاعر نے الطاف زینالی نے 4 چاند لگا دیے کہتا کیا ہے اور سوا جو ہے وہ قافیہ اور تیرا ردی مینا میں نے لکھ دی ہے پہلے دوسرے میں شاعر کہتے ہیں اے پروردگار عالم گناہ سے بندگی میں تیرا زیادہ ادب ہے یعنی گناہگار انسان تیرا ادب نہیں کرتا تیرا احترام نہیں کرتا تیرا حکم نہیں مانتا جبکہ بندگی کرنے والا ہے تیرا فرمانبردار بندہ ہے اور تیری حکومت کو تسلیم کرتا ہے اور تیری طرف جو ادا کرتا اس پر کے لیے جو حکم ہے نماز ہے روزہ ہے باقی تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ باادب ہے اور یہ گناہگار جو ہے باادب نہیں ہے یہ بے ادب ہے اگر سے گناہگار شخص عبادت کرنے والے شخص سے بے ادب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب نہیں کرتا لیکن اے پروردگار جب گناہگار بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی ہے اس کے حکم کی ادھوری کرتا ہوں حکم ادھوری کرتا ہوں حکم کو تسلیم نہیں کرتا جب اس کو یہ جو نشہ اترتا ہے یہ جہالت کے کیڑے گڑے سے نکلتا ہے اور اس کو اپنی عمر کے کسی ایسے میں بھی اس بات کا خیال کرتا ہے کہ یہ بندے تو گناہ کرے گا تو دوزخ کا ایندھن مرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کے احکامات کو تسلیم کرے گا شریعت اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ کو ناراض نہ کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے گناہ کر کے تو جب پھر وہ گناہ سے بندگی کی طرف لوٹتا ہے گناہ سے توبہ طائب ہو کر پروردگار تیری بندگی شروع کر دیتا ہے تیری عبادت شروع کر دیتا ہے تیرے احکامات کے مطابق زندگی کرتا ہے تو یہ مقام جو ہے اس بندے کا یہ مقام تیرے عبادت گزار بندے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیوں کہ اس کی جو شرمندگی اور ندامت کے آنسو تجھے پروردگار اپنے اس بندے سے زیادہ پسند ہے جو تیری عبادت کرنے والا ہے جب یہ نادم ہو کر جب یہ شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ پروردگار اس سے پہلے میں منکر تھا اس سے پہلے میں گناہ کر رہا تھا تیرے حکم کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا میں زیادہ تیرے راستے پر آ گیا ہوں تیری بندگی کرنی شروع کر دی ہے تیرے حکم کی تعمیر کرنی شروع کر دی ہے جب اس طرح کہتے ہیں تو پروردگار اس کی ندامت اور اس کے آنسو کو اپنے اس عبادت گزار بندے کی عبادت سے زیادہ تجھے پسند ہے تو خوش ہوتا ہے اس پہ کیونکہ وہ تیری اصل راستے کی طرف لوٹ آتا ہے بھٹکتے اسے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں جو گمراہی کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے اور جب تیری طرف آتا ہے تو پروردگار اس کے آنسو اس کے بے دلی آنسو اس کی ندامت اور اس کا جو پشیمانی ہے تجھے اپنے بات بنانے سے زیادہ پسند ہے یعنی اپنے خالق کی ایک اور صرف اس شعر کے اندر شاعر نے بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ خالق کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے مولانا جلال الدین رومی اپنی جو کتاب مثنوی معنوی
تو اس میں کہتا ہے کہ بازا ہر آنچہ ہستی بازا گر کافر و گبرو بت پرستی بازا این درگے ماں درگے نا امیدی نا ابلیس 100 بار اگر توبہ شکستی بازا تے میرے بندے باز آ جا کسی عمر میں بھی ہے اگر تو نے 100 بار میں توبہ تو یہ باز آ جا تو جو ہے بخشش مانگنے میں دیر کرے گا لیکن میں بخشش دینے میں دیر نہیں کروں گا تو میری طرف ایک قدم اٹھائے گا تو میں تجھے 2 قدم آگے اپنی طرف لے کے آؤں گا تسلیم کر مان اور میں راستے دے رہا جس وقت بھی تو آئے گا میں تجھے قبول کروں گا اگلا شعر کلاس آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سوات ہے آفاق میں پھیلے گی آفاق افق کی جمع ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبح ہے صبح سے کی طرف سے صبح کے وقت مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کو صبح کہتے ہیں یہ صبح یہاں پہ کافی کے طور پر استعمال ہوا 13 جو لطیف ہے آفاق افق کی جمع ہے افق کی جمع آفاق مطلب دنیا جہاں سے سورج جو ہے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے شام کے وقت اس جگہ کو کیسے کی افق کہتے ہیں جمع آفاق میننگ کیا لے جاتے ہیں پوری دنیا پھیلے گی ہر جگہ پہنچ جائے گی بکھرے گی کب تک کس وقت تک نہ میں خوشبو اے پروردگار تمہاری خوشبو یعنی تیرا کلام تیرا نظام قدرت تیری شریعت کب تک جو ہے لوگ تسلیم نہیں کریں گے گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا گھر گھر سند تکرار لفظی گھر گھر 2 لفظ استعمال گھر گھر یہ پھرتی ہے گھومتی ہے پیغام میسج سنے گا سبا تیرا صبح کی آواز تشریح یہ کلاس شاعر یہاں الطاف حسین علی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار عالم کب تک تیرے دنیا تیرے وجود کا انکار کرے گی کب تک تیری شریعت کا انکار کرے گی کب تک تیری پیدا کرتا کائنات سے کی منکر رہے گی کہ یہ خود ہی پیدا ہوئی ہے خود ہی دنیا بن گئی ہے ایک عورت نے کہا تھا کہ میرے بغیر میرا چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو مشرق کی طرف سے آواز آتی ہے یہ آواز گھر گھر میں اے پروردگار تمہارا پیغام پہنچا رہی ہے کہ مجھے بھیجنے والی کوئی ہستی ہے مشرق کی طرف سے مجھے بھیجنے والی کوئی ہستی ہے یہ تیرا میسج پہنچا رہی ہے کہ قادر خالق ایک ہی ہے قدرت رکھنے والا ایک ہی ہے مالک ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے آقا ایک ہی اور کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ادھر کوئی بھی نہیں ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے اس کائنات کو بنانے والی الگ کی یاد ہے یہ تمہارا پیغام پہنچا رہی ہے اس لیے جو ہے کب تک دنیا تیرے وجود کا انکار کر رہی ہے تب کب تیری شریعت کی منکر رہیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہر چیز آپ پھول کو دیکھیں اس بلڈنگ کو دیکھیں اس کرسی کو دیکھیں اس زمین کو دیکھیں اس آسمان کو دیکھیں اس درخت کو دیکھیں زمین سے فصل اگتی ہے اس کو دیکھیں کسی بھی چیز کے نگاہ سڑکوں پہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھیں کس کی طاقت سے چل رہی ہیں اتنی سپیڈ سے جا رہی ہیں اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہی ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سیر جاب کرتے